ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کریمی یہ ہے، آج پوری دنیا کے اندر چاہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، چاہے نظام الدین اولیاء دہلوی ہو، چاہے صابر علاء الدین کلیری ہو، چاہے چھوٹے بڑے سرکار ہو، چاہے جنیٹا شریف کی سرزمین پر معظم میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ہو، چاہے حضرات محترم پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ولی ہو، لیکن سارے ولیوں کے اندر رب تبارک و تعالی نے جو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے وہ حضور غوث پاک کا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور آپ حضرات غور و فکر کریں کہ آج ہماری زندگی کسی کام کے لیے گزر جاتی ہے، کسی کام میں لگ کر کے گزرتی جا رہی ہے۔ حضرات محترم نے وقف کر دی تھی اور ساری دنیا کو جو پیغام دیا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو یوں ہی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی ماں سے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی کام کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ والدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اپنی جان میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے میں آپ سے دور جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے الگ ہو کر کے جیسے ہی مدرسہ جایا کرتے تھے تو مدرسے کے بچوں کے ساتھ جب آپ کا سفر ہوتا تھا، آپ راستے کی منزل کو طے کرتے تھے تو ان بچے سنتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی، اے مدرسے والو اس جو بچہ آ رہا ہے اس کو جگہ دے دو، اس کو راستہ چھوڑ دو، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اور ولی بھی ایسا جسے اللہ نے تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے، جس کی شان یہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اولاد ہے حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے، جب مدرسے میں آپ جاتے ہیں، جب آپ علم دین سیکھنے کے لیے گئے، جیسے ہی آج ہماری ماں اور بہنیں ہم اور آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم جو پچھ رہے ہیں، آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے بلکہ اصل وجہ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے مسلمانوں سن لو، چاہے آدھی روٹی کھا لینا لیکن اپنی اولاد کو پڑھا لینا، اپنی اولاد کو علم حاصل کرا لینا، کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، جب دین کی اور دنیاوی پڑھائی کو پڑھتا ہے تو میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اسے اچھے کی تمیز ہوتی ہے، اسے برے کی تمیز ہوتی ہے، اسے اپنے کا پتہ چلتا ہے، اسے غیر کا پتہ چلتا ہے، اسے نماز کا پتہ چلتا ہے، اسے وضو کے طریقے کا پتہ چلتا ہے، اسے غسل کا پتہ چلتا ہے، لیکن میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں یہ کون سا بچہ ہے جسے سب کچھ پتہ چل رہا ہے؟ اسے ماں کے ادب و احترام کا لحاظ بھی کرنا ہے، اسے باپ کے حکم کو بھی ماننا ہے، اسے اپنے بڑے بھائی کا حکم بھی ماننا ہے، اپنے چھوٹے بھائی سے پیار بھی کرنا ہے۔ یہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچے کو علم حاصل کرا لینا، اور جو علم حاصل کرے گا تو
اپنی زندگی کو گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوگا. کیونکہ آج ہمیں اور آپ کو کچھ لوگوں نے بانٹ کر کے رکھا ہے، لیکن میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ ایک بات دیکھیں کہ ہر چیز سے پہلے جو ہم سب کا جو معاملہ ہے وہ ایک انسانیت کا ہے. آدمی اگر کچھ بنتا ہے تو وہ بعد میں بنتا ہے، لیکن انسانیت کا جو مطلب ہے، انسانیت کے ناطے جو بھائی چارہ ہے، میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، وہ طریقہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ اللہ والوں نے دیا ہے، بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے. حضرات محترم، اگر ہم علم حاصل کریں گے تو اپنی زندگی کو بڑے سکون سے گزار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بڑے سکون سے گزار سکتے ہیں. لیکن آج افسوس اور در افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بچے نہ جانے کیا کیا جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم سوچیں تو انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، انہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان کے نماز یاد نہیں ہے. میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، سب کچھ ہونا چاہیے، ہمیں دنیاوی پڑھائی اتنی پڑھنا چاہیے کہ لوگ ہماری عزت کیا کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہمیں ایک پتہ چلتا ہے، جو اللہ نے کتاب کو اپنے محبوب پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، ہمیں اس کتاب کو بھی پڑھنا چاہتا ہے، ہمیں اس کتاب پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ منافق کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اس نورانی محفل میں تشریف لائے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ محفل ہر سال یہاں سجائی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی انسان میرا نام لیتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ، جسے میں چاہتا ہوں وہی انسان میرا نام لیتا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کیسی تقریر کر رہا ہے، کوئی انسان کیسی نعت پاک پڑھ رہا ہے، اس کا انداز کیسا ہے. حضرات محترم، ہمارا مقصد صرف یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ یار انہوں نے جو نعت پاک پڑھی ہے، انہوں نے جو تقریر کری ہے، تو اس میں کوئی بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں چند باتیں اس میں سے چننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا اس محفل میں آنا کامیاب ہو جائے، ہمارا اس محفل میں آنا کامیاب ہو جائے. کیونکہ جب ہم ان میں سے کچھ باتوں کو یاد کریں گے اور ان سے ہٹ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، انہیں ماننا شروع کریں گے، تو ہمیں یہ بات پتا چلے گی یار ہم نے یہ بات کہیں پڑھی نہیں تھی، بلکہ فلاں شخص کے یہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں گئے تھے، ہم نے وہاں یہ سنا تھا، اور جب سے ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات مکمل طریقے سے یاد کروایا، مکمل طریقے سے یاد کروا دی. کیونکہ حضرات محترم، مدرسے میں جانے کا ایک عمر ہوتی ہے، مدرسے میں جانے کا بچپنے کا جو عالم ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان مدرسہ نہیں گئے بچپنے کے عالم میں، آج ہم بھی اور آپ بھی، جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مدرسہ جانتے وقت اس وقت نہیں گئے، وہ زمانہ گزر گیا. تو حضرات محترم، ہم ایسی محفلوں میں آیا کریں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرے، جہاں اس کے مقبول بندوں کا ذکر ہوا کرے، اور ہم اس میں کچھ نہ کچھ یاد کیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور
عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ تو میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم ایسی محفلوں میں آنے کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے اتنا ہی سیکھ لیا کہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو گئی، ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہو گئی، ہمیں غسل کا طریقہ آ گیا، ہمیں وضو کا طریقہ آ گیا، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا۔ اور میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنا ناکام نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی محفلوں میں آنا ہمارا کامیاب ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم دیکھیے، اب حضرت کی تقریر کا وقت ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلد ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ اسٹیج پہ آنے والے ہیں، اور آپ حضرات ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے اور اپنے دل کے قلوب کو منورہ و مجلہ فرمائیں گے۔ ایک بار ہم اور آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور حضرت کا خطاب مجھے اور آپ حضرات کو سماعت فرمانا ہے، اور اپنے دل کے قلوب کو منورہ و مجلہ فرمانا ہے۔ ایک بار مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ اور دیکھیے حضرات محترم، آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں یار تم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے نہ جانے کیا کیا مانگتے ہو، دینے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن حضرات محترم دینے والا تو واقعی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دلانے والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ۔ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ اور دیکھیے حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہمیں کس خدا کی پوجا کرنی چاہیے، کس خدا کی عبادت کرنا چاہیے، کس کے آگے اپنے سر کو جھکانا چاہیے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اکیلے میرے رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور
مچل کے کہیں یا رسول اللہ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے زمین سے عرش کی طرف گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، لیکن حضرات محترم جب ایک مقام آتا ہے، جب ایک حد آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں رک جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے جا رہے ہیں، حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تم آگے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو حضرات محترم جبرائیل علیہ السلام ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری حد یہی تک ہے، میرا مقام یہی تک ہے، میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اگر میں نے یہاں سے آگے ایک قدم بھی رکھ دیا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، شاعر نے کیا لکھا ہے شعر ملاحظہ فرمائیں اور مچل کے کہیں یا رسول اللہ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، کیا آپ جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، آپ جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا